بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کرونا آج کل پھیلا ہوا ہے اور پوری دنیا کے اندر کرونا ہو رہی ہے، اور جناب ہر انسان پریشان دکھائی دیتا ہے اور خبریں ملتی ہیں جناب فلاں مر گیا کرونے کی وجہ سے، فلاں کو کرونا ہو گیا، فلاں کے اندر جناب کرونا کے جراثیم کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ کرونے سے ایک بات مجھے یاد آئی کہ ملحدین سے جب ڈیبیٹ ہوتی ہے، مکالمہ ہوتا ہے، مناظرہ ہوتا ہے، تو جناب وہ اللہ عز و جل کا انکار کرتے ہیں اور کسی بھی خالق کو، سانے کو تسلیم نہیں کرتے کہ کائنات یہ کسی نے نہیں بنائی، یہ کائنات خود سے بنی، خود ہی چل رہی ہے۔ کائنات کا خالق کون ہے، اس موضوع کے اوپر جب بھی ایتھیسٹ سے، دہریوں سے، ملحدین سے مکالمہ ہوتا ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، تو وہ ثان حقیقی کا، ثان باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ کرونا سے مجھے یاد آیا کہ بات کر لیتے ہیں ہم ایتھیسٹ کے ساتھ کہ کرونا کیا چیز ہے۔ ایتھیسٹ اس کے اوپر جناب بڑا زور اور شور دیتے ہیں کہ جناب کرونا دیکھو جی، یہ ہماری تخلیق ہے، ہم نے اس کو بنایا ہے۔ پاکستانی ملحد حارث سلطان اور اس کے پلیٹ فارم کے اوپر مختلف ملحدین یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ انسانی تخلیق ہے، ہم لوگوں نے اس کو کریٹ کیا ہے، سائنسدانوں نے اس کو کریٹ کیا ہے، بنایا ہے۔ بات میری بھی ہو رہی تھی ایک ملحد سے اور بات چل نکلی اور بات یہاں تک پہنچی کہ کرونا کا میں انکار کرتا ہوں۔ مفتی مبشر شاہ کرونا کا انکار کرتا ہے کہ کرونا کوئی چیز نہیں۔ ایتھیسٹ کہنے لگا جی مفتی صاحب آپ کے پاس علم نہیں ہے، سائنس کا علم نہیں ہے، تم جانتے ہی نہیں ہو، تمہیں کیا پتا، تم مولوی ہو، مولوی لوگوں کو کیا پتا، تمہیں سائنس کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اس لیے تم انکار ہی کرو گے۔ میں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، مجھے پتا تھا تم نے یہی کہنا ہے اور میں یہی تم سے سننا چاہتا تھا، اور یہی چیز پلٹ کے میں تجھے جواب دیتا ہوں کہ تم جب اللہ کا انکار کرتے ہو، خالق کا اور ثانے کا انکار کرتے ہو، تمہارے پاس وہ علم ہی نہیں ہے، وہ نظر ہی نہیں ہے، وہ فہم ہی نہیں ہے، اس وجہ سے تم اس چیز کا انکار کرتے ہو۔ جس قاعدے کلیے سے تم کرونا کو ثابت کرو گے، اسی قاعدے کلیے سے ہم انشاءاللہ اللہ عز و جل کو ثابت کریں گے، خالق کو ثابت کریں گے، ثانے کو ثابت کریں گے۔ آؤ اپنے دلائل لے کے آؤ۔ کہنے لگا جی اچھا، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کہ کرونا کو کیا تم نے دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا پھر تم نے کیسے اس کا اقرار کر لیا، یا کس طریقے سے تم اتنے جناب چیلنج کر رہے ہو کہ بس کرونا ہے اور کرونا ہم نے ایجاد کی ہے، کس طریقے سے؟ کہنے لگا جی بہت سے سائنسدان اور ڈاکٹروں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ کرونا ہے، واقعی کرونا ایک جناب وہ چیز ہے۔ اچھا، میں نے کہا کہ اسی طریقے سے ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہے، خالق ہے، مالک ہے، ثانے ہے، اور اس کی تصدیق ہمیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول نے کی۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبا تابعین ہیں، ہمارے بابے ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے تصدیق کی کہ اللہ ہے، ثانے ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خود اللہ کو دیکھا، اپنی انسانی آنکھوں سے دیکھ کر کہا کہ اللہ ہے۔ معراج کی رات جو واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے، اس کے اوپر ملحد جو ہے وہ ششدر رہ گیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ اگر اس چیز کا انکار کرتا کہ تمہارے بابے جھوٹ بولتے ہیں تو اس کو پتا تھا کہ میں نے کہہ دینا کہ تمہارے سائنسدان جھوٹ بولتے ہیں، تمہارے ڈاکٹر جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ اس کے اوپر خاموش ہو گئے۔ کرونا نے خدا کا یقین دلوا دیا ہے ایتھیسٹ کو
ان دہریوں کو، ان ملحدین کو، ان چیزوں کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں کہ جو اندیکھی ہیں، ان چیزوں کے اوپر کہتے ہیں جناب کہ چاند کے اوپر انسان گیا ہے اور چاند کے اوپر بھی جناب انسان جا رہا ہے۔ میں نے کہا میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ کہنے لگا کہ تم کیسے انکار کرتے ہو، لاکھوں سائنسدان کہہ رہے ہیں اور بڑے لوگوں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ میں نے کہا وہ تصدیق جو کی ہے، یہی تو میں کہتا ہوں کہ ہماری بھی جو جنہوں نے دیکھا ہے اس خالق کو اور مالک کو، وہ جن کے پاس اس کا علم ہے، جن کے پاس اس کی پہچان ہے، وہ اقرار کر رہے ہیں جو قاعدہ کلیہ تمہارا ہے وہی قاعدہ کلیہ ہمارا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ہم روحانیت کے قائل ہیں اور تم مادیت کے قائل ہو۔ تم مادی دلائل سے ثابت کرتے ہو، ہم روحانی دلائل سے، وہی تمہارے دلائل کو ہی ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو جی وہ چاند کے اوپر گئے ہیں، وہ ویڈیو ایک ہمارے پاس ہے، نیل آرمسٹرانگ وہاں پہ پہنچا اور پتہ نہیں کون کون پہنچا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ تو فیک ویڈیو ہو سکتی ہے کہ ویڈیو ایڈٹ کرنا، ویڈیو بنانا کون سا مشکل ہے؟ یہ عالمی سطح کے اوپر ایک بہت بڑا جھوٹ ہو سکتا ہے جس کو جناب اپنی امریکہ نے اور دیگر یہ جو طاقتیں انہوں نے اپنی بالادستی کے لیے اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں، تو تم کیسے ان کے اوپر یقین رکھتے ہو؟ کہتا ہے نہیں جی بڑے لوگوں نے کہا ہے، بڑے سائنسدانوں نے کہا ہے، اس لیے میں یقین رکھتا ہوں اس کے اوپر، اور میرا عقیدہ اور ایمان ہے اس چیز کے اوپر۔ یہ ملحد کہتا ہے۔ اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے، اور بس یہی دعا ہے۔ ملحدین کسی خدا کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب ان لوگوں کو سمجھانے کا یہی طریقہ ہے کہ یہ لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ ہے، اسلام کے اندر یہ نقص ہے، اسلام کے اندر یہ کمی، یہ کوتاہی، تو ان لوگوں سے جب بھی آپ لوگ بات کریں تو پہلے تو سانے کے اوپر بات کریں گے۔ سانے کون ہے اس کائنات کا، اس چیز کے اوپر پہلے بات ہوگی، اس موضوع کے اوپر بات ہوگی، اس کے بعد اگلی بات ہوگی، پھر سانے کی مصنوعات کے اوپر بات ہوگی، اس کی مخلوقات کے اوپر بات ہوگی۔ پہلے تو خالق کو ہی اگر تسلیم نہیں کسی نے کیا، خالق کو مانتا ہی نہیں ہے، تو پھر آگے بات بڑھے گی نہیں۔ آگے تم لاکھ اعتراضات قائم کر لو اس کی مخلوقات کے اوپر، وہ چے معنی دارت کوئی اہمیت کے حامل نہیں ہے۔ تو جو ہمارے متکلمین، جو ڈیبیٹرز سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں ایتھیسٹ سے، ملحدین سے، تو ان سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، فقط ایک موضوع، ایک ٹاپک، وہ یہی ہے کہ وجود باری تعالیٰ کا اس بات، اس کے اوپر، اس کے علاوہ اس چیز کے ساتھ کوئی موضوع بنتا ہی نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کا جو رد ہم کریں گے وہ ان کی سائنس، ان کی جو عقلی اختراع ہے، ان کے نظریات ہیں خالی خولی، ان نظریات کو لے کر کے ہم ان سے ڈیبیٹ کریں گے، تو پھر جا کر کے ان لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ جن قاعدے کلیوں سے یہ اپنے عقائد و نظریات کو ثابت کریں گے، وہی قاعدے کلیے ہم اسلام کے اوپر اس کا اطلاق کر کے ان کو ثابت کریں گے۔ اور یہ ہمارا طریق، ہمارے اسلاف کا طریق ہے۔ پہلے فلسفہ یونانی رائٹ تھا، جو کہ یہ جو فلاسفہ تھے اسلام کے اوپر اٹیک کرتے تھے۔ ابھی فلسفہ جدیدہ ہے اور یہ سائنس ہے۔ تو جو ہمارے اسلاف کا طریق تھا، جس طریقے سے وہ رد کرتے تھے، انہی کے دلائل سے ان کے اعتراضات کا رد کرتے تھے، آج کے دور کے اندر بھی انہی کے دلائل، مطلب سائنسی جو دلائل ہے، ان سے ان کے اعتراضات کا ہم رد کریں گے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی، دعا گو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔